السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں بات کروں گا کہ زندگی میں اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست جو ہے وہ زندگی میں کسی مقام کو، کسی لیول کو اچیو کرنا چاہتا ہے، تو وہ کون سا ایسا کام کرے کہ وہ زندگی میں جو اس نے کو گول سیٹ کیا ہے، جو اس نے کو ویژن سیٹ کیا ہے، اس سے جو ہے وہ اچیو کر سکیں۔ دیکھیں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان اس چیز کو پا لیتا ہے، انسان اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے گویا کہ پتہ لگا کہ گول کو اچیو کرنا، کسی مقام کو حاصل کرنا، یہ بات تو ہمیں قرآن سے مل رہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جو ہے جس چیز کی کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ چیز مل جاتی ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے، اگر آپ نے جو ہے کسی مقام کو حاصل کرنا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو اس کی پرائس پے کرنی پڑتی ہے، آپ کو جو ہے اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بنا قیمت ادا کیے سر اس دنیا میں کچھ نہیں ہے، ہر چیز آپ کو قیمت ادا کرنے کے بعد ہی ملتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ لگا کہ کچھ کرنا ہے تو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ آپ مثال لے لیں، آپ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، آپ ایک سٹی سے دوسرے سٹی شفٹ ہونا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ گاڑی پہ سوار ہوتے ہیں، آپ گاڑی والے کو قیمت دیتے ہیں، آپ جو ہے پرائس دیتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ گاڑی والا ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر دیتا ہے۔ آپ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جاتے ہیں، مثلاً آپ پاکستان سے سعودیہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ کٹوانا پڑے گا، آپ کو ویزا لگوانا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو پاکستان سے سعودیہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں سر بھیک فری میں مل جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بنا قیمت کے لوگ بھیک بھی نہیں دیتے، اس کی قیمت کیا ہے؟ لوگوں سے آپ کو سننا پڑتا ہے، چل معاف کر، کسی اور سے جا کے لے لے، آگے سے لے لے۔ آپ کو اپنا عزت نفس کھونا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے وہ آپ کو بھیک ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں آپ کو جنت ملے گی، کیا اللہ تعالیٰ جنت فری میں بھی دے رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ جنت فری میں دے رہے ہیں؟ نہیں، اس کی بھی پرائس ہے۔ اس کی پرائس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دنیا پہ رہتے ہوئے انسانوں، میں نے آپ کو زندگی دی ہے اور آپ کی موت رکھی ہے تاکہ آپ کو آزماؤں۔ ایکم احسن عملا کر کے آتے ہیں، آپ اچھے اعمال کر کے آتے ہیں۔ تو گویا کہ جو شخص اچھے اعمال کرے گا، جو شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں نیک کام کرے گا، اسے جنت مل جائے گی۔ تو گویا کہ جنت کی پرائس کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، خیر کے کام کرنا، اللہ کے مطابق اپنی زندگی جینا۔ جو شخص اللہ کے مطابق اپنی زندگی جیے گا، اسے اللہ تعالیٰ پرائس کے بعد جنت عطا فرما دیں گے۔ سر جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے آپ جو ہے ایک چیز خریدیں، دوسری چیز آپ کو فری میں مل جائے گی۔ وہ اصل میں کیا ہے؟ آپ پہلی چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو دوسری چیز مل جاتی ہے۔ بٹ اگر آپ ایک کام کریں، آپ جو ہے وہ پہلی چیز ہی نہ خریدیں، تو دوسری آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ گویا کہ پہلے کی قیمت آپ ادا کرتے ہیں اور دوسری آپ کو فری میں ملتی ہے۔ دنیا میں سر کوئی شخص ہے جسے جو ہے وہ کوئی بڑوں کی طرف سے مل جاتا ہے، وہ وراثت ہے، وہ فائنینشلی فریڈم ہے، اکثر لوگ سر اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ انہیں وہ فیلنگ نہیں ہوتی، ان کے پاس وہ احساس نہیں ہوتا، ان کے پاس جو ہے وہ تڑپ نہیں ہوتی اسے اچیو کرنے کی۔ وہ بنا محنت کے انہیں مل جاتا ہے، لوگ اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جس نے محنت کی ہوتی ہے، جس نے جو ہے وہ ایفرٹ کی ہوتی ہے، اس سے اس چیز کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ مجھے تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ نے جو ہے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، تو مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ کی مخالفت شروع کر دی، آپ کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، بے شمار جو ہے وہ کرٹیسزم آیا اللہ کے نبی کے اوپر۔ ایک دن جو ہے مکہ کے سردار جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے پاس حاضر ہو گئے، آ کے کہنے لگے کہ آپ کا جو یہ بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد،
کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ تو بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اس بھتیجے کو روکیں، جو یہ چاہتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ یہ فائنینشلی فریڈم چاہتا ہے، اسے مل جائے گا۔ اسے جو ہے وہ کوئی عہدہ مقام چاہیے مکہ کا، ہم اسے دے دیتے ہیں۔ بٹ یہ جس مشن پہ لگ چکے ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ اسے بند کر دیں۔ تو یہ ساری میٹنگ کرنے کے بعد، حضرت ابو طالب سے یہ ساری میٹنگ کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا نے بلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے یہ ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ کہنے لگے کہ بیٹا مکے کے لوگ آئے تھے، مکہ کے سردار آج آئے تھے، آپ کی کمپلین کر رہے تھے، آپ کی شکایت کر رہے تھے کہ آپ توحید کا اعلان کر رہے ہیں، آپ جو ہے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ اس چیز کو بند کر دیں، اس مشن کو کم کر دیں، اس مشن کو آگے نہ لے کے چلیں۔ سر اللہ کے نبی نے جو جملے بولے نا، یقین کریں کمال کے جملے، پرائس پے کر دینے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جی، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، بٹ میں پھر بھی اپنے اس مشن سے باز نہیں آنے والا۔ تو گویا کہ ان جملوں سے ہمیں لیسن ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پرائس پے کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کرٹیسزم آئے گا، لوگ مخالفت کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور ایک اور واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ، طارق بن زیاد والا جو ہے یہ جنگ کرنے کے لیے چلے گئے، 10,000 کا لشکر لے کے چلے گئے۔ جب آگے جاتے ہیں تو 1,00,000 کا لشکر ہے۔ آگے جا کے جب انہوں نے دیکھا کہ 1,00,000 کا لشکر ہے، مقابلہ کوئی نہیں بنتا، سورج اور چراغ کا کوئی مقابلہ تو ہے نہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے جتنے لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے مشورہ کیا، ان سے ایڈوائس لی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب نے کہا، کچھ کہنے لگے جنگ کرنی چاہیے، کچھ کہنے لگے واپس جانا چاہیے۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں ایک ڈیسیجن لے لیا، انہوں نے جو ہے ایک فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے۔ اور جن کشتیوں پہ یہ سوار ہو کے گئے تھے، انہوں نے تمام کی تمام ان کشتیوں کو جلا دیا۔ انہوں نے کہا اب ہمارے پاس ون ایجنڈا پلان ہے، ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہم نے یہ جنگ یا تو جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے۔ ہم پرائس پے کرنے کے لیے اب آگے ہیں، یا تو اس کی پرائس ہم جیتیں گے یا پھر ہم جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو اس جذبے کو پھر سلام، وہ جذبہ اتنا کمال کا تھا کہ اس جذبے نے وہ 1,00,000 کے لشکر سے ان کو جتوا دیا۔ یہ 10,000 کی جو فوج تھی وہ اس پہ غالب آ گئی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے اپنے ناظرین سے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ زندگی میں کسی مقام کو، کسی لیول کو اچیو کریں، تو ایک چیز اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں کہ پرائس آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، آپ کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کامیابی